والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. معزز سامعین اور خواتین اسلام، آج ہم سب یہاں جمع ہیں. جمع ہونے کا اور کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے، صرف اس لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو اپنی زندگی میں رمضان جیسے مقدس اور مبارک مہینے سے نوازا. ہم نے جتنی ہم سے ہو سکیں اتنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں کی ہیں. آج ہم وہ عدت، وہ مدت، وہ وقت مکمل کر کے یہاں اس امید سے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لے. جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، وہاں رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ رمضان کے روزے اس لیے ہیں کہ تم اس کی گنتی پوری کرو. وہ گنتی ہم کل مکمل کر چکے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائی وہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی کہ رمضان سے پہلے تمہاری حالت کچھ اور تھی، رمضان سے پہلے تو کسی اور راستے اور طریقے پہ تھے، رمضان آنے کے بعد تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بولنا چلنا پھرنا سب کچھ چینج ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت تھی، اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی. اس رحمت پر تم اللہ رب العالمین کے لیے تکبیریں پڑھا کرو. وہ تکبیریں بھی ہم پڑھ چکے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر آیت کے اسی ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے تیسری بات بیان فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے وہ اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. شکر انسان اس وقت ادا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت اس کو نصیب ہوتی ہے. آیت کے اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ رمضان کا جو مہینہ تھا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو بھی خیر کے کام کیے ہیں، ہم نے جو بھی اطاعتیں کی ہیں، ہم نے جو بھی رکوع اور سجود کیے ہیں، ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل تھا، اللہ کی طرف سے احسان تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان اور مومن بنا کر پیش کر سکے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا اتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ تعالی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی بات آتی یا کوئی ایسا کام اور معاملہ آتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو، یا جس چیز کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان اور سکون ہو، آپ جب خوش ہوتے تھے تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ
شکر کا تقاضا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین کا شکر کرتا ہے تو اس کے سامنے سجدے کرتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو جتنے بھی گناہ ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ نماز میں اتنی دیر تک آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے، جب اللہ رب العالمین نے مجھے درگزر کر دیا، تو کیا یہ حق نہیں بنتا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر کروں؟ جب اس نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اللہ رب العالمین کا مجھ پر حق ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ اور رمضان کے سلسلے میں یہی بات ہم بار بار سن چکے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بھی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو قیام کیا ہے، ہم نے جو تراویاں پڑھی ہیں، جو بھی نیکی کے کام کیے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بنتا ہے۔ اور شکر صرف اتنا نہیں بنتا کہ ہم نے 2 رکعت عید میں آ کر کے نماز پڑھ لی، اس کے بعد شکر ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ شکر یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تعریفات ہماری زبان پر جاری ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ کے جو نعرے ہیں وہ ہماری زبان سے نکلتے رہیں، اور رمضان کے بعد بھی جو اطاعت کے کام ہم کر رہے تھے وہ سارے کے سارے کام ہمیں کرتے رہنا ہے۔ رمضان میں ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، ہم اللہ کے گھروں کو بھول جائیں، ہم مسجدوں کو ویران کر کے چلے جائیں، ہم اپنی دنیا داری میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا بھی ہمیں وقت نہ ملے۔ ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عید ہے، عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا موقع، عید کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹ کر کے آنے والی چیز۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایسی عیدیں بار بار نصیب فرمائے۔ یہ عید کا جو منظر ہے ہمیں حشر کی یاد دلاتا ہے، جہاں سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خاص طور سے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا لی تو آپ عورتوں کی طرف تشریف لے گئے، جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور عورتوں سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرو، تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، اس لیے کہ دوزخ کے اندر میں نے زیادہ عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتیں دوزخ میں زیادہ کیوں ہیں، جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، زبان کی حفاظت نہیں کرتی، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے دوزخ میں تم زیادہ ہو۔ عید کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ خوشی کا موقع ہے، خوشیاں منائیں، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خوشی کے اندر ہم لیمٹ کو کراس نہ کریں۔ خوشی میں آ کر کے ہم وہ کام نہ کریں کہ رمضان میں جو ہم نے اعمال کی ان سارے اعمال پر پانی پھر جائے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں رمضان چلا گیا ہے تو ہم آزاد ہو چکے ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اور عید تک غلام نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے غلام ہیں آخری سانس تک۔ آخری سانس تک ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ حجر
آیت نمبر 99 میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے، یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ عید آ جائے۔ کیا آ جائے؟ عید آ جائے۔ عید آ گئی بس عبادت ختم ہو گئی، نہیں، عید کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا ہے کہ جب تک موت آ جائے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ آج کے بعد ہم آزاد نہیں ہیں، ہاں رمضان کے روزے جو تھے ان سے ہم آزاد ہو چکے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی روزے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شعبان، جو بھی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ آ چکا ہے، جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے کان لہ کصیام الدہر، گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن، 360 دن، اور ہر نیکی جو ہے اس کا اجر اللہ رب العالمین کے یہاں 10 گنا زیادہ ہے۔ 30 دن کے ہم نے روزے رکھے، اس کا مطلب 30 کو آپ 10 سے جو ہے وہ ضرب کریں تو آتا ہے 300 دن۔ رمضان کی 30 روزے 300 دن کے برابر، اور 6 روزے رمضان کے بعد ہم شوال میں رکھیں گے، 60 دن کے وہ روزے ہو گئے، تو 360 دن یعنی مکمل سال کے روزے کا ثواب ہمیں حاصل کرنا ہے، تو رمضان کے بعد ہم 6 دن کے اور روزے رکھیں۔ اسی طرح سے عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، خاص طور پر نوجوان بھائیوں کو میری نصیحت ہے، کیونکہ عید کی خوشی میں آ کر کے نوجوان بھائی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے خود کو نقصان ہوتا ہے، گھر والوں کو نقصان ہوتا ہے، خاندان سماج کو نقصان ہوتا ہے، اور پوری مسلم سوسائٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ کہیں پر جو ہے بائک لے کر کے خوشی کے موقع پر ایسی رائڈنگ کرتے ہیں، ایسے اسٹنٹ مارتے ہیں کہ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا ہے، خوشی ہمیں منانی ہے، لیکن اسی طریقے پر جس طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی ہے، اسی طریقے پر جس طریقے پر صحابہ کرام نے خوشی منائی ہے، اسی طریقے پر جس طریقے پر سلف صالحین نے خوشی منائی ہے۔ خوشی کے اندر آپ کو نافرمانی کا کام ہرگز نہیں کرنا ہے، خوشی کے موقع پر آپ کو وہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے جو شیطان کو پسند ہو۔ اور شیطان کو کیا پسند ہے؟ شیطان کو سب سے پہلے تو یہ پسند ہے کہ رمضان کے بعد ہم پھر سے بے نمازی ہو جائیں، رمضان کے بعد ہم پھر سے بے دین ہو جائیں، رمضان کے بعد ہم پھر سے ایسے مسلمان بن جائیں جن کا مسجدوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کو سجدے کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سجدے کرے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس پر جم گئے، اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کھاؤ، تمہارے لیے وہ جنت تیار ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دین پر ہمیں قائم رہنا ہے، 5 وقت کی نماز پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر لا يدخل الجنہ، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عید کا موقع ہے، کہیں اچھے کپڑے پہن کر کے ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے، کہیں ہمیں خوشی کے موقع پر اپنے آپ کا رویہ ہمیں ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ لگے کہ یہ انسان تکبر کر رہا ہے، کیونکہ تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تکبر کسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے، نورانی چہرے ہی چہرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
बत्रुल हक, बत्रुल हक, हक बात को कबूल न करना। हक बात ये है कि 5 वक्त की नमाज हमें पढ़नी है, अब इसको आप कबूल करें या न करें। हक बात ये है कि रमजान के बाद भी मस्जिद के अंदर आना है, इसको आप कबूल करें कि न करें। अगर ये चीज हमारे अंदर है, इसका मतलब हमारे अंदर तकब्बुर मौजूद है। दूसरी सिफत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वगम्तुन नास, लोगों को मामूली समझना, अपना स्टेटस ऊंचा रखना और दूसरे लोगों को कुछ न समझना। कपड़े को देख करके मेरे पास कपड़ा जो है किसी के पास नहीं है, मेरे पास जूता जो है किसी के पास नहीं है, मैंने जो खुशबू लगाई है वो किसी के पास नहीं है। ये जो है मैं, ये मैं नहीं होना चाहिए, ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए आजिज़ी, अल्लाह के लिए इनकिसारी, अल्लाह के सामने झुक जाना, तवाज़ु को इख्तियार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद है। ईद का मौका है, ईद के मौके पर अपने भाइयों को न भूलें। वो भाई जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं, यतीम हैं, बेवाएं हैं, उन सारे को आपको याद रखना है, किसी को फरामोश नहीं करना है। जो बीमार हैं, बिस्तरों के हवाले हैं, हम और आपका फर्ज बनता है कि उनके पास जाएं, उनकी तीमारदारी करें और उनको ऐसे कुछ अल्फाज हम अपनी जबान से सुनाएं जिनके जरिए से उनकी उम्मीद बढ़ाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी शफा देगा। और ये ईद का मौका है, गरीब और मिस्कीन मोहताज बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी ईदें अधूरी हैं, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, जिनके पास खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं हैं, जिनके पास ऐसी चीजें नहीं हैं जिनसे वो खुशियां मना सकें। हम मुसलमानों का फर्ज है कि हम ऐसे लोगों की तलाश करें, ऐसे लोगों को देखें अपने महल्ले में, अपनी जमात में, अपने पड़ोस में, कहीं भी कोई गरीब मिस्कीन मोहताज यतीम आपको नजर आए, उसकी हेल्प करें, उसकी मदद करें, उसका ताउन करें। और ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद हैं। खुशियां मनाएं, खुशी का मौका है, लेकिन खुशी के अंदर कोई भी ऐसा काम न करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद हो। फजूल खर्ची हरगिज न करें, क्योंकि ईद के मौके पर देखते हैं हम मुसलमानों को कि मुसलमान फजूल खर्ची में बहुत आगे निकल जाते हैं। फजूल खर्ची शैतान को पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। और आखिरी बात यह है कि मेरे मुसलमान भाइयों, हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपने त्यौहार के अंदर किसी भी इंसान को तकलीफ न दें, किसी भी इंसान की तकलीफ का जरिया और बायस हम न बने। हमारा त्यौहार ऐसा होना चाहिए कि मुसलमान देखकर भी खुश हों, गैर मुस्लिम भी देख करके खुश हों। हम अपनी खुशी के अंदर तमाम लोगों को शामिल करें, एक दूसरे को हदिया दें, एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक दूसरे के ऊपर खर्च करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन को खर्च करने वाले पसंद हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि जो भी रमजान के अंदर हमने बातें की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे सदक़ात को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमने नेकियां रमजान के महीने में की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। हमसे गुनाह बहुत सारे हो चुके हैं, हमसे गलतियां बहुत सारी हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, गफूर है, हम उसकी रहमत से उम्मीद रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। हम इस उम्मीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में मौजूद हैं कि अल्लाह, और तेरा वादा है कि रमजान में जो भी रोजे रखेगा, रमजान में जो भी क़याम करेगा, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह, हमने रोजे भी रखे हैं, हमने क़याम भी किया है, और अल्लाह अब हम तेरा वादा लेने के लिए आ रहे हैं। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, तो वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है, जो तू वादा करता है पूरा करता है। ए अल्लाह, हम गुनहगारों के हक में तेरा वादा पूरा फरमा। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमको गुनाहों से इस तरह धुल दे जिस तरह से सफेद कपड़े को पानी से धोया जाता है। ए अल्लाह, हमको गुनाहों से तू पाक कर दे। ए अल्लाह, आगे भी हमें तू गुनाहों से बचा ले। ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरे खताकार बंदे हैं। हमारे पास हुज्जत नहीं है, हमारे पास दलील नहीं है कि हम तेरे सामने पेश कर सकें। बस ए अल्लाह, तेरी रहमत की उम्मीद रख करके यहाँ आए हुए हैं, छोटों और बड़ों को लेकर के, सफेद बालों वालों को लेकर के, मर्द औरत सब को लेकर के अल्लाह इस उम्मीद के साथ आए हैं कि तू गफूर है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफ्फार है, तू अजीज है, तू हकीम है। ए अल्लाह, तेरे अस्मा और सिफात का वास्ता है,
تو ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ جس طرح سے اس میدان میں ہم تمام جمع ہوئے ہیں، اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں اس طرح جمع فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں تو ہمیں اس طرح جمع فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں تو ہمیں اس طرح جمع فرما، اے اللہ قبر کا عذاب سخت ہے، اے اللہ ہم تمام کو تو قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم تمام کو تو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم تمام کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہم تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم حشر میں حاضر ہوں تو اے اللہ تو ہم ان لوگوں میں شامل کر لے جنہیں تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا، اے اللہ تو ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما، اے اللہ رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہمارے روزوں کے اندر، نمازوں کے اندر، صدقات کے اندر کمیاں رہ چکی ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ان تمام کمیوں کو، کوتاہیوں کو تو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر تو رحم فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے، عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، ہم تمام امید لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو معاف کر دے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں، اگر کسی کے سامنے کوئی رنجش ہے، کسی پر کوئی غصہ ہے، کسی پر کوئی ناراضگی ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اس میدان میں آج اپنے بھائی کو گلے لگا لیں، آج اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے وعدہ کر لیں، اللہ کے سامنے عہد کر لیں، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ تو مجھے معاف کر دے، یہ رنجشیں، یہ غصہ، یہ ناراضگی اور یہ ساری جو کڑواہٹیں ہیں ان کو بھلا کر کے شیر و شکر ہو جائیں، آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں، ایک دوسرے کو درگزر اور معاف کر دیں، ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بن جائیں، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام نفرتوں کو دور فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، اللہ رب العالمین ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم تمام کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین پر قائم رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، آمین۔